دوسرا ہم یہ بتا رہے تھے اسلامک بینکنگ کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے نا قسط وار لیکچر وائز بتائیں گے کہ اسلامک بینکنگ جو اس وقت پاکستان میں یا بحرین میں ہے المیزان بینک کے نام سے، اور دنیا میں بھی ہے، جو اکنامکلی سروے آتے ہیں اور جو جرنلز ہیں بڑے بڑے گلوبل جو ورلڈ لیول پہ جو چھاپے جاتے ہیں، ان میں اسلامک بینکنگ پہ کافی عرصے سے بحث ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ 1984 میں، یعنی جو 80 کی دہائی ہے، اس وقت یہ دارالعلوم کراچی میں مولانا تقی عثمانی، رفیع عثمانی اس میں شریک تھے، اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں، اس مجلس میں، اور ڈاکٹر عبدالواحد ادھر لاہور سے تھے، اور دارالعلوم کراچی کے اور بہت سارے مفتی تھے، مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب تھے اس وقت حیات، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب تھے۔ تو اس طرح کے کوئی 26-27 بڑے بڑے پاکستان کے مفتی تھے۔ پھر جو فقی مباحث کے نام سے، فقی مقالات کے نام سے جو چھپی انڈیا سے، مجاہد الاسلامی کے نام طرف سے، یہ اسلامی بینکنگ اور جدید مسائل پہ، جو جدید جو مسائل ہوتے ہیں نا، جیسے ٹی وی کے مسئلے، فون کے مسئلے، اس طرح بلڈ ڈونیشن کے مسئلے، انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، جو لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ، اسی طرح یہ جتنے بھی مطلب یہ مسائل ہیں جدید جو مانے جاتے ہیں، اس پر ہماری بحث انشاءاللہ تعالیٰ کس وار وہ شروع ہوگی۔ تو ہم اسلامک بینکنگ سے شروع کریں گے۔ ہم اس کو بتائیں گے کہ اسلامک بینکنگ جو موجودہ یہ کہی جا رہی ہے کس طرح دھوکہ ہے یا نہیں ہے، اور اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے مفتی تھے انہوں نے کس طرح غلط کام کیا شروع، اور بعد میں اس کی پوری ہم اس کے مراحل انشاءاللہ بتائیں گے، اور پورے ان کی کتابیں بھی حوالے بھی دیں گے ان کی کتابوں کے، اور اس پر جو علماء کے اور مفتیان کی رائے ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اپنی رائے بھی ہم بتائیں گے کہ ہم کیا اس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح چلا رہے ہیں، اور کس طرح ان کی میٹنگ تھی، اس میں کیا کیا خامی تھی، کیا کیا کوتاہی تھی، اور کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس معاشرے کو کیا کیا، کیونکہ دیکھیے بات یہ قیامت آنی ہے۔ جب توریت انجیل تھی، زبور تھی، انبیاء رہے، تو انبیاء کے زمانے گزرنے، یعنی انبیاء گئے اس دنیا سے تو ان کے حواریین رہے، ان کے جو پکے سچے جانشین تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے فدائین تھے، انہوں نے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھا۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا جدت آتی گئی، اسی طرح پھر ان کے مسائل میں علماء کے دماغوں میں چینجنگ آتی رہی، چینجنگ آتے آتے پھر وہ بدل گئی تحریف، تاکہ جب اسلام آیا ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل ہوتی تھی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تو اس میں اتنی چینجنگ تحریفات ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ دوسرا نبی اس لیے بھیجنا پڑتا تھا کہ جو پچھلی کتابوں میں چینجنگ کی ہے، تحریفات کی ہیں، ان کے لوگوں نے، ماننے والوں نے خیانتیں کی ہیں، بددیانتیں کی ہیں، دسیسہ کاری کی ہے، اس کو بتایا جائے، اور جو نئی یعنی جو شریعت اللہ نے بھیجی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو چینجنگ ہوئی ہیں پہلی شریعت کے مقابلے میں، وہ بتائی جائیں، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے۔ اسی طرح اسلام کے بعد چونکہ اب نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اور اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، دین کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، ہم اسی کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو ہے علماء کے ذریعے رکھی ہے، تبلیغ و تعلیم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، فقہ کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے یا جہاد کے ذریعے رکھی ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں گراوٹ آئی ہے۔ جب اس پہلا تھا زمانہ خیر القرون، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، اس وقت حدیث کو جمع کرنا تھا، صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کا بہت اعلیٰ قسم کا حافظہ تھا، بہت اعلیٰ قسم کا دماغ تھا، تو انہوں نے حدیث کو محفوظ کر دیا۔ پھر آگے آنے میں جو لوگ آئے ان کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا، وہ اتنی سندیں کروڑوں، اور تو ان تک آتے ہوئے لاکھوں سندیں ہو گئیں، ایک ایک حدیث کی ہزاروں سندیں تھیں جو راویوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو اب تک اگر سند چلتی تو ہر راوی کی، ہر محدث کی اپنی اپنی سند جب دہی جاتی تو خربوں سندیں ہو جاتی، وہ تو جمع ہی نہ ہو سکتی کسی کتاب میں۔ اسی طرح فقہ کو جمع کیا فقہاء کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے۔ پھر اسی طرح پھر وہ ان کے ماننے والے اجتہاد کرتے رہے، احادیث کو ماننے والے محدثین اجتہاد کر رہے، راویوں پہ بحث کرتے رہے، پھر اس کو جمع کیا گیا۔ پھر مسائل میں جو اختلاف تھے، اجتہادات میں جو اختلاف تھے، ان کو جمع کیا، ان میں تطبیق دی گئی۔ ان کو پہلے ایک مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کو مارا جاتا تھا، اس کو واجب القتل بھی قرار دیا جاتا تھا، کافر بھی کہا جاتا تھا، مشرک بے دین بھی کہا جاتا۔ پھر اس طرح ہی پھیلتے پھیلتے پھر وہ ان میں ٹولرنس آئی، اتفاق رائے ہوا،
مشترک چیزوں اور کامن چیزوں پہ انہوں نے اتفاق رائے کیا، جو اختلافی چیزوں پہ اس طرح سے بحث کرنی شروع کر دی کہ ہم اپنی دلیل پہ قائم رہیں گے، تم اپنی دلیل پہ قائم رہنا، ہم اپنی رائے اور اجتہاد پہ قائم رہیں گے، تم اپنی رائے اجتہاد اور رائے پہ قائم رہنا، ہم اپنے فتوے پہ قائم رہیں گے، تم اپنے فتوے پہ قائم رہنا۔ اپنے دلائل میں تحقیق کا جذبہ ہو گیا، ریسرچ کا مادہ پیدا ہو گیا، ریسرچ کی عادت ہوگی۔ اب یہ عادت پھر ختم ہوتی اب ختم ہوگی، ریسرچ کی بھی عادت نہیں، اجتہاد کی بھی عادت نہیں، دیانت بھی ایسی نہیں، تقویٰ بھی ایسا نہیں، طہارت بھی ایسا نہیں، لوگوں میں جھوٹ اور سچ کی جو ایک تفریق ہے اور اس کے بیچ میں جو رہنے کا ایک امتیاز ہے، اپنے اندر بھی وہ پیدا کرنے کا، جھوٹ سے دور رہنا، صداقت، امانت، دیانت کو، شرافت کو اپنانا، یہ بھی کم ہوگی، بلکہ ناپید اب تو ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب یہ ناپید ہو جائیں گے تو ہماری کتابوں میں چینجنگ ہو جائے گی، اجتہادات میں چینجنگ ہوگی، آراء میں چینجنگ ہو جائے گی، جو ہمارے پاس الفاظ قرآن پہنچے ان کی تفسیر میں چینجنگ ہو جائے گی، ہمارے جو پر الفاظ حدیث جو پہنچے الفاظ حدیث میں بھی چینجنگ ہو سکتی ہے، الفاظ حدیث کے بعد اس کے معنی، اس کے اسرار میں، اس کے معارف میں، اس کے احکامات میں، اس کے مضامین میں، اس کے اندر سے جو اجتہادات نکلے، جو مسائل نکلے، جو فقہا نے فقہ نکالے، اس میں بھی چینجنگ ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اس طرح جیسے اسلامی بینکنگ جو تقریباً کافی حد تک یہ ایک غیر شرعی حرام کام ہے، جس کو ہم اسلام کے لبادے میں، جیسے کوئی حرام سے بلڈنگ کمائی گئی ہو تو بنانے کے بعد باہر لکھ دیتا تھا ھذا من فضل ربی، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل، میرے رب کے دین کا ایک حصہ ہے، یہ جو میں نے عمارت بنائی ہے، یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو بنگلہ ہے، یہ جو کوٹھی ہے، یہ جو حویلی ہے، یہ میرے رب کے فضیلت، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی دین ہے، عطا ہے، اس کا یہ کرشمہ ہے۔ تو ہم نے اسلامی بینکنگ اس طرح اسلامی کے نام سے ہم نے کی ہے، تو یہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے اور چینج ہونا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم ایسے نہیں، دین ایسے نہیں ختم ہوگا، دین ختم ہوگا بانتزاع العلماء، کہ حق علماء، علماء حق، علماء صالحہ متقین علماء جب وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر علماء آ جائیں گے، علماء شرار، علماء بغات، باغی قسم کے علماء، شریر قسم کے علماء، جو دیانت، امانت، صداقت میں بالکل نکارہ ہوں گے، جو الفاظ حدیث کو، الفاظ قرآن کو، معنی قرآن کو، احکامات قرآن کو، اجتہادات کو، پچھلے اجماعات کو، پچھلے علماء اور فقہا کے اجماعی سوچ اور ان کے تصور کو پہلے مسخ کریں گے، پھر اس میں ترمیم کریں گے، ترمیم کر کے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنی عواموں کو بھی گمراہ کریں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کلمہ گو رہیں گے، عام جاہل رہیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا پھر اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ کوئی عالم نہیں جب رہے گا، عالم علماء ختم ہو جائیں گے، جو عوام ہیں وہ اب تو علماء کو اپنے پیشوا بناتے ہیں، اپنا رئیس بناتے ہیں، اپنا مقتدا بناتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، تو پھر وہ اپنا امام کس کو بنا لیں گے؟ جہالا کو۔ اب جاہل کیا بتائیں گے؟ پھر نہ ان کو قرآن آئے گا نہ حدیث آئے گی، پھر وہ جہالت کہیں گے، نہیں فرمان ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ وقت آنا شروع ہو گیا بڑے عرصے سے۔ تو اب ہمارے جو علماء ہیں تصوف کی طرف بھی اس طرح نہیں جس طرح شریعت نے بتایا تھا، نہ جہاد کی طرف اس طرح ہے جس طرح شریعت نے بتایا تھا، نہ فقہ کی طرف اس طرح ہے جس طرح شریعت نے بتایا تھا، نہ جو ان کی فرائض منصبی ہیں علماء کی، فقہا کی، مفتیوں کی، اس پر نہیں ہیں۔ اور جس وقت یہ ہمارے پیشوا ائمہ، ہمارے بڑے، ہمارے سرکردہ، ہمارے سرخیل، ہمارے جو امام کے درجے میں جو اس وقت مفتی اعظم، مفتی فلاں، اہل افتاء اور اہل علم، اہل ہنر، اہل تقوی، اہل تصوف، اہل کمال، اہل باکمال حضرات جب نمائندگی، رہنمائی، لیڈ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر عوام میں مایوسی آتی ہے۔ مایوسی جو ہے تنگ نظری کو جنم دیتی ہے، تنگ نظری انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے، انتہا پسندی بندے میں دہشت گردی کو، دہشت انگیزی کو، فتنہ پروری کو درج دیتی ہے۔ جب فتنہ پروری آتی ہے تو بندہ ہر قسم کا بے لگام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر قسم کا جو فالٹ ہے نا، ہر قسم کا جو نقص ہے اور خامی ہے، اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے جو لیڈنگ رولز ہیں نا، لیڈنگ علماء ہیں، لیڈنگ اسکالر ہیں، جنہوں نے عوام کو لیڈ کرنا ہے، ان کے دماغوں میں، ان کی دیانتوں میں، ان کی امانتوں میں، ان کی صداقتوں میں، ان کی تقوی میں، ان کی طہارت میں، ان کی تمام چیزوں میں جو نا کمزوری، کوتاہی، خامی اس قدر آ گئی ہے کہ یہ لوگ نہ، اب دیکھیں
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی قیام القیامۃ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ کون سا؟ تلوار کا، دشمن کے سامنے قتل ہونے، قتال ہونے کا۔ فیقتلون و یقتلون، قرآن میں صاف الفاظ ہے، یہ قیامت تک رہے گا کہ ہم قتل کریں گے۔ اور وہ کس سے ہوگا؟ قلم سے نہیں ہوتا قتل، تقریر سے نہیں ہوتا، تحریر سے نہیں ہوتا، تدریس سے نہیں ہوتا، مسجد بنانے سے نہیں ہوتا، مدرسہ بنا، وہ بھی جہاد کے حصے ہیں، لیکن قتال نہیں ہے۔ وہ قتال وہی ہے جو جہاد سے ہو، جس میں قتل ہو، قاتل ہو یا مقتول ہو، شہید ہو یا غازی ہو۔ وہ ایک حصہ تھا اسلام کا، اور وہ نبی پاک نے فرمایا تھا قیامت تک رہے گا، قیامت تک۔ فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا آپ نے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یہ جو ہم جہاد اصغر ہوتا ہے، یہ جو ہم ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تلوار سے کرتے ہیں، جس میں بندہ غازی ہے، شہید ہوتا ہے، یہ جہاد اصغر ہوتا ہے۔ اور نفس کی تقوی اختیار کرنا ہے، نفس کو مارنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے جو حقوق العباد، حقوق اللہ کو اپنے آپ میں اپنا کر، اپنے آپ کی اصلاح کر کے یہ کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ بھی فرض عین ہے، ہر انسان پہ فرض ہے کہ اپنے آپ اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، تقوی طہارت اختیار کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے۔ یہ بھی ضروری ہے، وہ قلم سے کرے، وہ لکھ کر کرے، وہ تقریر سے کرے، وہ تحریر سے کرے، وہ تدریس سے کرے، وہ مسجد بنا کے کرے، وہ گھر میں کرے، وہ بازار میں کرے، وہ بنگلوں میں کرے، وہ روڈوں پہ کرے، وہ سفر میں کرے، وہ حضر میں کرے، وہ مکے میں کرے یا دوسرے شہروں میں کرے، دوستوں میں کرے، احباب میں کرے، قریبوں میں کرے، امیروں میں کرے، اپنے رشتہ داروں میں کرے، خیروں میں کرے، کہیں بھی کرے، کسی جگہ بھی کرے۔ وہ ایک علیحدہ فرض ہے، وہ تبلیغ دعوت وہ علیحدہ فرض ہے، اپنی اصلاح کرنا یہ علیحدہ فرض ہے، اور جہاد کرنا علیحدہ فرض ہے۔ اب تمام چیزوں میں پھر اس کے لیے جب جہاد کرو گے، فتویٰ دو گے، رائے دو گے، ایک علم حاصل کرنا، حلال و حرام کا علم حاصل کرنا، اور جو جدتیں آ رہی ہیں، جو نئے پیش آمدہ مسائل آ رہے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا، ان کا حل نکالنا، یہ بھی فرض عین ہے۔ جس وقت کوئی بھی نہ ہو، اگر اتنے لوگ ہوں موجود کہ جس کو وہ کافی ہو جائیں، معاشرہ کو کافی ہو، معاشرے میں ان کی کھپت پوری ہو، اور معاشرے کو ضرورت مزید کی نہ ہو، وہ فرض کفایہ ہے۔ نہ جہاد میں وہ ہیں، نہ تصوف میں وہ ہیں، نہ فتوے میں وہ ہیں، نہ علماء میں وہ ہیں، اور اگر ہیں اتنی تعداد میں تو وہ کام نہیں کر رہے۔ مفتی فتوے تو ہر محلے میں ہیں، اب انٹرنیٹ پہ تو ایک مفتی پوری دنیا کو پورا کر سکتا ہے، ایک عالم پوری دنیا کو درس دے سکتا ہے علم دین کا، لیکن ہر علاقے میں اویلیبلٹی، دستیابی ہونا، عام لوگوں میں موجود رہنا ایسے مفتی کا جو تمام حلال و حرام کے مسائل میں رہنمائی کر سکے اور فرض کفایہ کے درجے میں ہو، کہ کسی کو تشنگی نہ رہے، کمزوری نہ ہو، کمی نہ ہو، لوگوں کو مشقت نہ برداشت کرنی پڑے۔ ہر علاقے میں ہیں ایسے مفتی، ہر ضرورت کی جگہ پہ جہاد ہو رہا ہے سیف کے ساتھ، ہر جگہ جہاں ہمارے سے قلم سے جہاد کرنا ہے، تحریر سے کرنا ہے، تقریر سے کرنا ہے، مباحثوں سے کرنا ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام مباحثے کرتے تھے کفار سے، نجران کا جو مباحثہ مناظرہ مباحثہ تھا وہاں کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی، دلیل سے دینا ہے، دلیل سے جواب دینا ہے، دلیل سے لڑنا ہے، وہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ فرض ہے۔ اتنے لوگ ہیں کہ ہم جو گمراہ لوگ ہیں ان کو کافی ہو جائیں، جو شر پسند ہیں ان کو کافی ہو جائیں، کافر ہیں ان کو کافی ہو جائیں، جو اسلام کے خلاف بغاوتیں، شرارتیں، خباثتیں کرتے ہیں ان کو کافی ہو جائیں، یا مسلمانوں میں شر انگیزی، شر پسندی، فتنہ پروری کر رہے ہیں، جہالت اتنی ہے، ان کو ہم کافی ہو جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہم کتنے لوگوں سے ملے ہیں ابھی تک، کتنے لوگوں کی ذہن سازی کر پائے ہیں، کتنے لوگوں کو حق بتا چکے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ مسئلہ ہے، تو ہم ایک مارکیٹ میں پھر لیں تو ہمیں نہیں یقین کہ ہم آدھے بھی 5% بھی تاجروں کو ان کا شرعی مسئلہ بتانے میں کامیاب ہو سکیں، ان کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر، ان کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر، یا کسی مارکیٹ میں ایسی جگہ بنا کر جہاں ہر بندہ آرام سے آ سکے یا ہم اس کو بتا سکیں۔ اسی طرح ہر محلے میں، محلے کی سطح پہ 5% بھی رہنمائی نہیں ہے۔ مسجد مدرسے ہیں لیکن ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کا میل ملاپ، ان کا عوام میں نفوذ، ان کا عوام سے رابطہ تعلق اس طرح نہیں ہے کہ 5% کی بھی رہنمائی اور ان کی کفایت ہو سکے۔ پھر اسی طرح آپ شہروں میں چل جائیں، دیہاتوں میں چل جائیں، مارکیٹوں میں، سبزی منڈیوں میں، بکر منڈیوں میں، جہاں بھی مطلب جگہ ہیں اہم
یونیورسٹیز، کالج، اسکول میں چلے جائیں کہ وہاں ہم معاشرتی طور پہ معاملات، عبادات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو حلال و حرام کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کو بتا سکیں، کہ ان کی رہنمائی کر سکیں، اس کو اویئرنیس دے سکیں۔ 5% بھی نہیں ہیں، 5% خطیب ہیں وہ کہ جو اس کا کمی کو پورا کر لیں، حالانکہ وہ 200% کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اہل ہوں، اپنے کام پہ کھڑے ہوں۔ وہ صرف مدرسے میں جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے، مسجد میں جو آئے گا اس کو ایک واقعہ بتائیں گے، اس کے ٹرک کی بتی کے پیچھے بتا دیں گے۔ اور جو مفتی ہیں دارالفتاح میں جو آئے گا وہ کتنے فیصد آتے ہیں؟ آٹے میں نمک بھی نہیں آتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہر محلے کی سطح پر، ہر یونین کی سطح پر، ہر ٹاؤن کی سطح پر، ہر مارکیٹ کی سطح پر، ہر قسم کی مارکیٹ کی سطح پر ان سے ریلیونٹ جو بزنس بینکنگ کا کر رہے ہیں، بینکنگ کے مسائل حلال و حرام کے ہیں کسی جگہ، جو وکالت کر رہے ہیں جج عدالتوں کے باہر، ہر عدالت کے باہر ان کی محدود طور پہ ہمارا کوئی نمائندگی ہے ادھر کہ ہم ان کو بتائیں بھئی، یا وہ ہمارے سے وہاں پوچھ سکیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس میں ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں، اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اس میں حلال و حرام کیا ہے۔ کسی مارکیٹ میں، کسی بکر جانوروں مویشی منڈی میں، کسی جو ہے ہول سیل مارکیٹ میں، کسی ریٹیل مارکیٹ میں، کسی چھوٹے بازار میں، مقامی بازار میں، کسی محلے کے بازار میں ہمارے پاس ہے، کسی علاقے میں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی گلی محلے کوچے کے لیول پہ ہمارے پر رہنمائی ہے؟ اتنی نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہماری آ رہی ہے، تو یہ آتی جائے گی، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔